اگر ایک مختصر واقعہ میں بیان کیا جائے تو میں نے اس کے لیے اس واقعہ کا انتخاب کیا ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا. یعنی اتنی طویل مظالم کی داستان کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی کیا کیفیت تھی. ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز یہ ہے، اسی پر نظر رکھنی چاہیے. وہی ہمارا مقصود اور مطبوع ہے، اس کے سوا ہمارے دل کا کوئی اور رد عمل نہیں ہو سکتا. بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی کیفیت ان تمام مظالم کے زمانوں میں یہ تھی کہ ایک دفعہ خباب بن ارث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، مسلمانوں کو قریش کے ہاتھوں سے اتنی تکالیف پہنچی ہیں، اتنی تکالیف پہنچ رہی ہیں کہ اب تو حد ہی ہو گئی. یا رسول اللہ، بددعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے جب یہ سنا، لیٹے ہوئے تھے اس وقت، جوش سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا. آپ نے فرمایا، دیکھو تم سے پہلے وہ لوگ گزرے ہیں جن کا گوشت لوہے کے کانٹوں سے نوچ نوچ کر ہڈیوں تک صاف کر دیا گیا تھا اور جن کے جسم آروں سے چیر دیے گئے، لیکن انہوں نے اس نہ کی. دیکھو خدا اس کام کو ضرور پورا کرے گا جو کام اس نے میرے سپرد کیا. یہ تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل. یہی تربیت تھی جو آپ نے اپنے غلاموں کو دی، اور یہی رد عمل ہر طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی طرف سے ظاہر ہوتا رہا. حضرت خبیب بن عدی کے متعلق آتا ہے کہ وہ جب جان دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور تلوار ان گرنے کو تھی تاکہ ان کے سر کو تن سے جدا کر دے، تو کوئی گھبراہٹ، کوئی واویلا نہیں تھا. ہاں، 2 شعر ان کی زبان پر جاری ہوئے اور ہمیشہ کے لیے ان کی یاد کو بھی زندہ جاوید کر گئے. انہوں نے قتل ہونے سے پہلے یہ اشعار پڑھے، وَمَا أُبَالِيَ حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِرٍّ مُمَزَّعٍ.